بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور یہ پلیٹ فارم دیا کہ میں کچھ اپنی گفتگو یہاں پر کر سکوں. گرچہ میرے پاس کوئی اتنا علم اور میرے پاس کوئی اتنی انفارمیشن نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر اسے کنکلوڈ کر سکوں یا اپنے کوئی کمنٹس دے سکوں، لیکن میں اپنی کوشش کروں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان آرمی میں 3 سال میں نے گزارے، جو وہاں میرا تجربہ ہوا، اور پھر میں نے جو سافٹ سکلز کی ٹریننگ حاصل کی باہر سے، اور پھر میں 20-21 سال سے جو میں ٹیچنگ میں ہوں، اور درمیان میں 5-6 سال جو میں نے ایڈمنسٹریشن میں جا کر ایز اے ڈپٹی سیکرٹری گزارے، اس کے حوالے سے جو میں نے آج تک سیکھا، اور پھر جو میں نے PHEC کی آن لائن ٹریننگ میں سیکھا، اس کے حوالے سے کچھ بات کر سکوں. سب سے پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ PHEC نے ایک ایسا انیشیٹو لیا کہ ان کے پاس نہ تو اکیڈمی ہے اور نہ ہی اکیڈمی کی وہ تمام تر سہولیات موجود ہیں جو کہ MPD کے پاس یا نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کے پاس یا واٹر مینجمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے پاس یا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے پاس یا پنجاب لوکل گورنمنٹ اکیڈمی لالا موسیٰ کے پاس ہیں. یہ میں نے چند ایک کے نام لیے ہیں، اگرچہ 13-14 ایسی اکیڈمیز ہیں لاہور میں بھی اور لاہور سے باہر جو بہت بڑا کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس بہت ساری فیسلٹیز ہیں. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان فیسلٹیز نہ ہونے کے باوجود آپ نے ایک بیڑا اٹھایا اور آپ نے ایک کوشش کی اور ایک اکیڈمی کی کمی کو آپ نے PHEC کے پلیٹ فارم سے پورا کیا. جو لوگ ہمارے ساتھ انوالو تھے، جیسے آپ تھے، بلال صاحب تھے، یا دیگر جتنے بھی لوگ تھے جن کی ہم آواز سنتے تھے، جن کا نام پڑھتے تھے، ان لوگوں کی بہت کنٹریبیوشن ہے. اور سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام 100 پارٹیسپینٹس کی طرف سے آپ کا، PHEC انتظامیہ کا، کوآرڈینیٹرز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پیشنس کے ساتھ ہم لوگوں کو 4 ہفتے تک برداشت کیا. ہمارے بار بار کیے جانے والے سوال، ریپیٹیشن جو ہم کرتے تھے، اس ساری کو آپ نے برداشت کیا. کمیونیکیشن کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا، جتنے بھی ہمیں پڑھانے کے لیے لوگ آئے، ٹریننگ دینے کے لیے لوگ آئے، ان کی کمیونیکیشن بہت اچھی تھی. انیشیٹو جو آپ نے لیا وہ بہت اچھا تھا. جو ڈفرینٹ آپ نے واک آف لائف سے، یونیورسٹی سے، پرائیویٹ سیکٹر سے، کالجز سے، وائس چانسلرز کو، اور اسی طرح سے ٹیکنیکل لوگوں کو جو آپ نے مدعو کیا، وہ ایک ورائٹی تھی اس کے اندر، ایک وہ بھی بہت اچھا آپ کا انیشیٹو تھا. ڈیفینیٹلی جہاں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں، وہاں کچھ نہ کچھ کمی بھی رہ جاتی ہے. انگلش میں کہتے ہیں دیر از آلویز اے روم آن دی ٹاپ. تو ڈیفینیٹلی یہاں پر بھی کچھ پرابلم تھے. سب سے بڑا پرابلم تو وہی انٹرنیٹ کا تھا، جو کہ ہم پورا پاکستان فیس کر رہا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، جو ہمیں کنورٹ ہونا پڑتا ہے فیس ٹو فیس سے. ہم پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں کہ 90% کمیونیکیشن از نان وربل کمیونیکیشن، اور یہ 90% کمیونیکیشن مس ہو جاتی ہے جب آپ انٹرنیٹ کے اوپر یا وائی فائی کے اوپر یا مائکروسافٹ ٹیم کے اوپر یا زوم کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ باڈی موومنٹ، جیسچر، پوسچر، آئی بال کانٹیکٹ، فیشل ایکسپریشنز آپ نہیں دیکھ پاتے. تو بہت ساری جو ہم کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو ہم نے دینی ہوتی ہے یا لینی ہوتی ہے، دونوں طرف سے وہ مس ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود ڈیفینیٹلی آواز کے اندر بھی ایک اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایک ایکسپریشن اینڈ جیسچرز ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک ایموشنز ہوتے ہیں. اس نے بڑی ہیلپ کی. چند ایک باتیں ہیں جی، معذرت کے ساتھ اس کو آئی ہوپ کہ PHEC انتظامیہ اور ہمارے جو ریسورس پرسن ہیں ان کو ایک طالب علانہ میری ایک ریکویسٹ ہے، اس کو مائنڈ نہیں کریں گے. جو سب سے بڑا پرابلم میں نے فیل کیا، کیونکہ میں خود بھی کوئی 8-10 جگہ پر جاتا ہوں ٹریننگ دینے کے لیے، ریسورس پرسن ہوں، ٹائم مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. بہت سارے ہمارے ایسے ٹیچرز آئے جو ٹائم مینج نہیں کر پائے، مطلب ان ٹائم شروع نہیں ہو پایا، ان ٹائم ختم نہیں ہو پایا، پھر اپنی پوری پریزنٹیشن نہیں دے پائے، اور درمیان میں جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایشو آ گیا. تو ایک تو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے میری گزارش ہوگی کہ نیکسٹ جب بھی کسی بھی سطح کے اوپر کی جائے تو اس کا بڑا خیال رکھا جائے. سیکنڈلی جو تھیوری پریکٹس گیپ ایک پرابلم آیا کہ ہمیں زیادہ تر جو پڑھانے والے تھے وہ یونیورسٹی سیکٹر سے تھے. ڈیفینیٹلی وہ اپنے فیلڈ میں، اپنے میدان میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے سبجیکٹ میں بہت بڑے عالم تھے اور ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں. لیکن شاید وہ تھوڑا بہت کالج کے مسائل کو، کالج کی انوائرمنٹ کو، کالج کے ایشوز کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے جس طرح سے ہم کالج والے کر سکتے ہیں. وہاں تھوڑی سی پرابلم محسوس ہوئی. کالج کی انوائرمنٹ کے بارے میں کچھ جو ہے نا مسکنسیپشنز تھیں جو کہ ہم نے ان سے سنی، کسی کے ہم نے جواب دیے، کسی پہ ہم خاموش. میں ڈاکٹر خالد محمود ہوں. میرا تعلق گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور کے شعبہ اردو سے ہے. میں پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ان اسسٹنٹ پروفیسرز میں شامل ہوں جن کی محکمہ جاتی ترقی کے لیے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام ٹریننگ جاری ہے. ہماری ٹریننگ توقع سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہے،
جو یقیناً ہمارے آئندہ دنوں میں ہمارے لیے بے حد مفید ثابت ہوگی۔ اس ٹریننگ کے حصول کے بعد ہم اپنے اداروں کی مزید بہتر انداز میں خدمت سر انجام دے سکیں گے۔ ہمیں گزشتہ 4 ہفتے کے دورانیے میں کئی ایسے ضروری موضوعات پر بات سننے اور کہنے کا موقع ملا جو شاید اس ٹریننگ کے علاوہ ممکن ہی نہیں تھا، جیسے کالج مینجمنٹ، بجٹ، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس، سروس رولز، پیڈا ایکٹ اور کالج کونسل سمیت درجنوں دیگر بے حد اہمیت کے حامل موضوعات شامل ہیں۔ میں ذاتی طور پر اس ٹریننگ کے حصول پر نہایت مطمئن ہوں۔ ہماری 4 ہفتوں کی یہ ٹریننگ بلا تعطل جاری رہی، ہر روز 3 سیشنز بغیر کسی خلل کے مکمل ہوتے رہے۔ اس ساری کامیاب کاوش پر میں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ڈائریکٹر ٹریننگ جناب محمد آصف منیر اور ان کے معاونین کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ ان کی یہ کامیاب کاوش قابل صد تحسین ہے اور یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کا سر بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا سر، تھینک یو ویری مچ، دس واز ریلی اے اللہ کمپریہنسو۔ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریاض محمد خان، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ فزکس، گورنمنٹ شالیمار کالج لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ میں تمام اپنے 100 یا 100 سے زائد ساتھیوں HED پنجاب، PHEC، ریسورس پرسنز، ڈائریکٹر صاحب، ایڈمن سٹاف، کوآرڈینیٹرز، ریسرچ آفیسرز، ٹریننگ کے جتنے بھی معاونین ہیں وہ ان سب کو، اور DPIC پنجاب کے ہم سب مشکور ہیں کہ جنہوں نے مل کر بیچ 1 میں اسسٹنٹ پروفیسر کو مینڈیٹری PLT کا بہت اچھا موقع فراہم کیا۔ چیئرمین HEC کے خطاب سے لے کر اسیسمنٹ والے دن تک یہ تقریباً 62 سیشنز بنتے ہیں، جن میں کہ 59 سیشنز ایسے تھے کہ جو سبجیکٹ کے طور پر ہمیں متعارف کروائے گئے، ہم نے سیکھے، کچھ علم ہمیں پہلے سے بھی تھا، کچھ علم ہمیں مزید ہوا، آگے اس کی اپلیکیشن بھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ سبجیکٹس ہمیں سیکھنے کا بہت نادر موقع ملا۔ اب اس سلسلے میں ایک تجویز یہ دینا چاہتا ہوں کہ آگے جب بھی یہ ٹریننگ کی جائے تو جو بھی ٹرینیز ہوں گے ان کی ایک پری ٹریننگ جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ انہیں ڈیوائسز کے استعمال کا پتہ ہو، اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا پتہ لگے۔ تو یہ کام ورکشاپ سے پہلے ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ فلی اکوپ ہو کر اس ورکشاپ کے اندر شامل ہوں۔ السلام علیکم، شکریہ آصف منیر صاحب، ڈائریکٹر ٹریننگ پروگرام، آپ نے مجھے لب کشائی کا موقع دیا، میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ تاکہ صاحب اپنا کیمرہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں، آپ کی صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ جی آپ ٹھیک ہے، آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ جی آپ جی اچھا جی، میں بہت ممنون ہوں جی آپ کا، آپ نے لب کشائی کا موقع دیا۔ تو یہ مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں اس ٹیچنگ لائن میں آئے ہوئے۔ 15 سال میں پہلی دفعہ ہمیں HED نے ٹریننگ کے لیے ہمارا انتخاب کیا، چونکہ وہ ایک مینڈیٹری ٹریننگ تھی، تو پہلی دفعہ ہمیں یہ موقع ملا۔ اب جہاں تک ٹریننگ کی بات ہے تو سب سے پہلے تو میں PHEC کا پورا سٹاف اور ڈائریکٹر صاحب سے لے کے
بلال صاحب اور باقی دیگر جو دوست تھے ان لوگوں نے ہمیں بہت پیشنسلی ہینڈل کیا. ہمارے بڑے معصوم بچگانہ سوالوں کو بھی انہوں نے بہت پیشنٹلی ہینڈل کیا. نہ صرف اٹینڈنس، لنکیجز، ریسورسز، ہر اسپیکٹ کو انہوں نے بیسٹ میکسیمم پاسبل کور کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اب جہاں تک اس کی افادیت کی بات ہے تو اس پہ 3-4 اینگل سے جی میں نے جو سیکھا. نمبر 1 وہ ہے جی ٹریننگ کانٹینٹس. جن کانٹینٹس کا انتخاب کیا گیا اس سے ریلی ہمارے لیے کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی. وہ اکیڈیمک سائڈ ہو، ریسرچ سائڈ ہو، انٹلیکچوئل سائڈ ہو، فلاسفیکل سائڈ ہو، ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہو، اسٹریس مینجمنٹ ہو، اکاؤنٹس ہو، آڈیٹنگ ہو. میرا خیال ہے کہ اس شارٹیسٹ ٹائم میں اتنا کمپریہنسولی ہینڈل کرنا میرے لیے، ویسے میں اتنی امید نہیں کر رہا تھا کہ اتنی یہ سبسٹینشیل اور کنٹریبیوٹیو ہوگی. اور یہ بہت ہی کمال کا اس کا کنٹینٹ کا انتخاب کیا گیا. اور جن دوستوں نے یہ انتخاب کیا اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ایز فار ایز ریسورس پرسنز آر کنسرن، جو کہ اس میں بیک بون تھے اس ٹریننگ میں، بہت سارے لوگوں کو تو میں نے صرف نام ہی سنا تھا. ان میں ڈاکٹر نجمہ نجم صاحبہ ہیں اور اس طرح کے اور بہت بڑے بڑے نام تھے جن کے بارے میں یعنی کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف سنا تھا، تصور نہیں کیا تھا کہ کبھی ان کا شاگرد بننے کا موقع ملے گا. اور وہ بہت سارے جو تھے اس میں سے وہ واقعی اپنے فیلڈ میں بڑے ایکسپرٹ تھے. اس میں جنہوں نے ہمیں ریسرچ ایتھکس پڑھایا، یا انہوں نے اکاؤنٹس کا پڑھایا، یا آڈٹ کا پڑھایا، یا کالج مینجمنٹ کا پڑھایا، یا رولز کا پڑھایا. یعنی کہ وہ اس کو 80-90% ان لوگوں کو اپنے سبجیکٹ پہ بھرپور کمینڈ تھی. اور جب ان لوگوں سے انٹریکشن کرنے کا موقع ملا تو کم سے کم مجھے اپنی کم علمی کا بہت احساس ہوا کہ ہم چیزوں میں بہت پیچھے ہیں. اور یہ جو کام PHEC کو کرنے کا لیے اب دیا گیا، یہ شاید 15 سال پہلے دے دینا چاہیے تھا. اور اس ایکٹیویٹی کو کنٹینیوسلی جاری رہنا چاہیے، not only for promotion purpose, rather for capacity building of the teachers as well. کیونکہ اگر ٹیچر مضبوط اور قابل ہوگا تو اسٹوڈنٹ مضبوط اور قابل ہوگا. جب اسٹوڈنٹ مضبوط اور قابل ہوگا تو نیچرلی سوسائٹی ایٹ لارج ول بی ویری مچ اسٹرانگ، گرومنگ اینڈ بینیفیشل ایز ویل. اور 1-2 چیزیں جو مجھے محسوس ہوئی، اگر ہم یہ کر سکیں تو شاید یہ ٹریننگ میں ہم اور بھی بہتری اور نکھار لا سکتے ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ اٹس اے کووڈ ایج، اور کنیکٹیوٹی اور یہ جو باکسز ٹوٹے ہیں اور لوگوں کو مسائل بھی آ رہے ہیں. کچھ ہمارے دوست دور افتادہ علاقوں سے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، ان کے مسائل تھے، تو اس کو ضرور ایڈریس کیا جانا چاہیے کہ if 90% or more than 90% is delivered, then everything is delivered. جو کچھ ہمیں مل گیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے، اس سے کہتے ہیں کہ ایک اچھی ونڈو کھلی ہے نالج سیکنگ کی، ایکسپوئر کی، انفارمیشن کی. اور اس امید کے ساتھ کہ یہ ہمیں PHEC موقع دیتا رہے گا اچھے ریسورس پرسن کا، تاکہ ہم ان کے ساتھ ٹریننگ میں رہیں، ان کی باتوں سے، ان کے نالج سے استفادہ حاصل کریں. دیٹس آل سر، تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جناب عبدالعزیز تاگا صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا. اور میری بہت ساری نیک تمنائیں آپ سب لوگوں کے لیے، نیک خواہشات ہیں کہ آپ جلدی سے اسسٹنٹ پروفیسر سے ایسوسیٹ پروفیسر کے جو ایک منزل ہے اس کو طے کریں. بہت شکریہ آپ سب کا. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ جو ٹریننگ پروگرام ہے اس کا کنکلوڈنگ سیشن ان لفظوں کے ساتھ کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. سب سے پہلے آپ نے بڑے پیشنٹلی یہ ٹریننگ اٹینڈ کی اور مجھے امید ہے کہ اس سے ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا. اس کے بعد میں جو ہمارے DPI کالجز ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. DPI کالجز کی ایفرٹس کی وجہ سے یہ ٹریننگ ممکن ہوئی. اس کے اور ان کا جو سٹاف ہے DPI کالج کا، پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن اور جو ٹریننگ ڈپٹی سیکرٹری ٹریننگ ہیں ان کا شکریہ. آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ٹریننگ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس ٹریننگ کو ممکن بنایا، وہ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے، وہ بہت شکریہ کے مستحق ہیں.
اور انہوں نے واقعی بڑی محنت کی اور یہ ٹریننگ کنڈکٹ کرنے میں. پھر آئی ٹی ٹیم ہماری، اس میں خاص طور پہ ساجد، عامر اور طیب جو ہیں وہ قابل ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ قابل تحسین ہیں، اور شکریہ مجھے ان کا ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے محنت کی اس ٹریننگ کو آرگنائز کرنے میں. سب سے آخر میں ہمارے جو وردی چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد خالد صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ ان کے ویژن کے مطابق ہم نے یہ ٹریننگ آرگنائز کی، اور انشاءاللہ ہم ان سے مستقبل میں بھی اسی طرح سے گائیڈنس لیتے رہیں گے، ان سے ہم سیکھتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی میں ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور میں ریسورس پرسنز کا جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس ٹریننگ پروگرام میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی ایفرٹس کی وجہ سے یہ ٹریننگ پروگرام منعقد کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. آپ کا بہت شکریہ سب کا، اور اس کے دعا کے ساتھ کہ آپ کا یہ ٹریننگ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑا اچھا ہو جائے اور آپ سب جلدی سے ایسوسیٹ پروفیسر کی پوزیشن پہ پروموٹ ہو جائیں. تو میں اس ٹریننگ کو باقاعدہ طور پہ فارملی ختم کرتا ہوں، اور آپ کو انشاءاللہ جو منڈے کو 16 اگست کو آپ کا جو اسیسمنٹ ہے صبح 11 سے 1 بجے تک، اس کے لیے آپ کے لیے میری بہت نیک خواہشات.